شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور پرندے اپنے اپنے نشیمنوں کی طرف رواں دواں تھے۔ آسمان پر چاند سو لالی بکھری ہوئی تھی جو شام کے اس اداس منظر کو اور بھی زیادہ حسین اور پرکیف بنا رہی تھی، اور اس حسین ترین منظر کے دوران وسیع و عرض عالی شان حویلی اپنی پوری مضبوطی اور آب و تاب سے اپنی جگہ پر کھڑی تھی، اور اس کی سیاہ گاڑی حویلی کے راستے کی طرف گامزن تھی۔ اس کی گاڑی کے پیچھے لاتعداد گاڑیاں تھیں جس میں گارڈ تھے اور اس کے محافظ سے۔ گاڑی حویلی کے وسط میں آ کر رکی تو جلدی سے ایک گارڈ نے گاڑی کی اگلی سیٹ کا گیٹ کھولا اور وہ اپنے مغرورانہ انداز میں گاڑی سے نیچے اترا۔ بھرپور قد و قامت، براؤن بال، ہیزل براؤن آنکھیں جن با کالے چشمے نے پہرا ڈالا ہوا تھا، گوری رنگت جن میں سرخی نمایاں تھی، کندھوں پر شال ڈالے مغرورانہ انداز میں بینچتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ مکمل کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوتا کہ وہ شہزادہ ہی تو تھا۔ اپنے محسوس انداز میں چلتا ہوا وہ حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ بی جان جو کہ دیوان پر براجمان تھی وہ ان کی جانب آئی اور سلام کرتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بی جان نے اسے خود میں سمو لیا اور اپنی بے تحاشا خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوم کر اس کا حال و احوال دریافت کیا اور کہنے لگی، پتر تو شہر جا کر بھول ہی گیا، نہ کوئی حال نہ احوال، 2 دن طبیعت بڑی اداس سی، تو نے ایک فون کر کے اپنی حیرت بتانی بھی ضروری نہیں سمجھی۔ وہ جانتا تھا کہ شدید مصروفیت کی وجہ سے وہ حویلی فون نہ کر سکا اور بی جان اس سے خفا ہوگی، اور وہی ہوا تھا۔ اس نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر انہیں پل بھر میں منا لیا اور اس کے پیار کرتے ہوئے مسکرا دی۔ جب بھی اس کو حویلی کی غیر معمولی خاموشی محسوس ہو رہی تھی، حیرت ہے اتنے لوگوں کا موجود ہوتے ہوئے بھی آج کتنی خاموشی کیوں تھی۔ اس نے بی جان سے پوچھا، بی جان سارے لوگ کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ بی جان نے کہا، ہاں بیٹا، زرناگا کی سالگرہ تھی تو سب وہیں گئے ہوئے ہیں۔ تو جانتا ہے میرے گھٹنوں کے درد کا اس وجہ سے میں نہیں جا سکی، لیکن اب تو ان کی واپسی کا وقت ہو رہا ہے، صبح کے گئے ہوئے ہیں سب۔ زرسانگا اس کے پھوپھو کی بیٹی تھی۔ پھوپھو کی شادی بھی خاندان میں ہی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حویلی کی رونقیں کبھی کبھار اور بھی عروج پر ہوتی تھی۔ وہ گہری سانس لیتا ہوا بی جان سے اجازت لے کر آرام کی غرض سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عباس خان، وقاص خان، پیرم خان، شہباز خان 4 بھائی تھے۔ ان کی 3 بہنیں تھیں جن کا نام مریم، زینب، اسما تھی۔ ان تمام بہن بھائیوں کی شادیاں خاندان میں ہوئی تھیں کیونکہ ان کے گھر خاندان سے باہر شادی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ عباس خان کے 3 بیٹے تھے، سالک حیدر خان جو اپنے مختلف انداز و اطوار کی وجہ سے پورے خاندان میں اسٹون مین کے خطاب سے مشہور تھا، اور 2 بیٹے معاذ خان اور یوسف خان اور ایک بیٹی جس کا نام علیزہ تھا۔ وقاص خان کے 2 بیٹے تھے، اشر اور ابراہیم تھے، اور ان کے 3 بیٹیاں تھیں، نمرہ، مائدہ، زونیہ کا نکاح معاذ کے ساتھ ہوا تھا جو بچپن میں طے پذیر تھا۔ پیرم خان کے 4 بیٹے تھے، شاذل، عیسیٰ، دعا اور لائبہ۔ اسی طرح شہباز خان کے بھی 4 بچے تھے، زیغم، فواد، حمزہ، شازیب اور ایک بیٹی پروشہ تھی۔ لڑکوں میں کچھ بیرونی ملک پڑھائی کی غرض سے قیام پذیر تھے اور کچھ یہیں تھے، اور لڑکیوں کو حویلی میں ہی رہ کر پڑھنے کی اجازت تھی، کہیں باہر جا کر نہیں۔ گرمی اپنے عروج پر تھی، وہ سست روی سے چلتی بس حصہ پر آ کر رک گئی۔ عریشہ نے اس کی غیر معمولی خاموشی نوٹ کی اور اس سے وجہ پوچھی تو وہ ٹال گئی، لیکن فکر کی لکیر اس کے چہرے پر نمایاں تھے۔ عریشہ کے کئی بار پوچھنے پر اس نے بالآخر بتا ہی دیا، بس یار، بابا کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کے علاج کے لیے بہت پیسے درکار ہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ تم تو جانتے ہو ہمارے حالات کا، امی بھی پریشان ہے، میری پڑھائی کا خرچ پہلے ہی بہت ہے، اب بابا کی بیماری نے انہیں توڑ دیا ہے، وہ بھی سلائی کرتی ہیں، لیکن اس سے کتنا ہوگا کیا ہوگا؟ وہ بہت ہی افسردہ تھی۔ عریشہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر نہ کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ تسلی آمیز انداز میں مسکرائی تو وہ بھی اسے دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، لیکن در حقیقت وہ بہت اداس تھی۔ وہ سو کر اٹھا تو گھڑی کی سوئیاں 9:30 بجا رہی تھی۔ وہ اٹھا اور فریش ہو کر نیچے کے حصے کی طرف آیا تو ناصر بابا نے اسے دیکھ کر مؤدب انداز میں سلام کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے ان سے ناشتے کا کہا اور ساتھ ہی امی کے کمرے کی جانب آ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر نہال ہو گئی اور دیوانہ وار اسے چوما۔ وہ بھی انہیں اتنے دنوں بعد دیکھا بہت خوش تھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تو سو گیا تھا، رات کو ہم لیٹ آئے تھے، تو بتا کیسا ہے میرا بچہ، کتنا کمزور ہو گیا؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ایسا کچھ نہیں امی، آپ کا پیار ہے، یہ بس جب بھی وہم کا شکار ہو رہی ہیں۔
اس نے انہیں پیار کرتے ہوئے کہا، بیٹا تمہارے بابا یوسف بھی تیرا پوچھ رہے تھے، پہلے ناشتہ کا لے پھر ان سے ملاقات کا لے۔ وہ جانتا تھا کہ بابا جان بھی اپنی حقیقی کا اظہار کریں گے اور اس کی لاپرواہی کا شکوہ بھی اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہنس ہنس کر سب کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ آج سب کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ اتنے خوشگوار موڈ میں کیوں ہے، وگرنہ اس کا موڈ ہی ماں وقت ایسا ہوتا تھا کہ سب اس کے سامنے جو کرنے سے بھی خوف کھاتے تھے۔ وہ گھر آئی تو گھر کی ہولناک خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اداس سی کیفیت میں چلتی ہوئی امی اور بابا کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ بابا پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے اور امی ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اس نے آہستہ آواز میں سلام کرتے ہوئے بابا کی طبیعت کا پوچھا تو امی نے کہا کہ بہتر، بس ذرا پاؤں میں تکلیف ہے۔ اس نے دل ہی میں خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ پچھلے 2 روز سے بابا کی طبیعت خراب تھی، لیکن آج وہ قدرے بہتر لگ رہے تھے۔ وہ چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تقریباً 1 ہفتے کے بعد آج وہ شہر واپس جا رہا تھا۔ وہ بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا، جبکہ دوسرے پر یوسف اور پہلے پر معاذ تھا اور سب سے چھوٹی علیزہ تھی۔ آج کل حویلی میں معاذ اور زونیہ کی شادی کی بات چل رہی تھی۔ نکاح تو بچپن میں ہی ہو گیا تھا، لیکن اب ابی جان اور دادا جان کو اپنی باقی ارمان بھی پورے کرنے تھے۔ زونیہ کی شادی اس حویلی کی پہلی شادی تھی، اس لیے سب بھی پرجوش تھے۔ رخصتی کی تیاریاں زور پکڑنے کو تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو ڈرائیور نے گاڑی بڑھا دی۔ اس کا قیام شہر میں بنے اپنے فارم ہاؤس میں ہوتا تھا۔ وہ وہیں سے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ سیاسی کاموں میں بھی مصروف ہوتا تھا۔ گاؤں میں تو سڑکیں اور جرگے کا کام بابا ہان اور دادا ہان ہی دیکھتے تھے۔ بہت لمبا اور تھکا دینے والا سفر تھا۔ جب شہر پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ فارم ہاؤس پر پہنچ کر سب سے پہلے اس نے اپنے جگری دوست عدنان کو فون کر کے اپنے آنے کی اطلاع دی اور پھر جوتوں سمیت پیر پر گر گیا۔ حویلی فون کر کے اپنی خیریت سے پہنچنے کی اطلاع دی۔ بعد میں برپا گھستے ہوئے وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ تمام تیاری مکمل ہو چکی تھی اور بالآخر وہ دن آ ہی پہنچا۔ یونیورسٹی میں آج فنکشن تھا جس میں جانے کے لیے وہ تیار تھی۔ حالانکہ بابا کی طبیعت تو اب بہتر تھی، پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ 2 روز کی چھٹی لے لے، لیکن امی نے اسے ہر طرح سے مطمئن کرتے ہوئے اسے عائشہ کے ساتھ جانے پر آمادہ کر ہی لیا تھا۔ اس نے اس فنکشن کے کسی بھی پروگرام میں حصہ نہیں لیا تھا۔ حالانکہ وہ ایک ذہین اسٹوڈنٹ تھی، لیکن وہ آج تک جس صدماتی کیفیت میں دوچار تھی اس کے لیے ان تفریح کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ عائشہ کے ساتھ وہ جونی کے گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس کے کانوں میں پیچھے سے ایک لڑکی کی آواز چکر۔ وہ شاید اپنے دوست سے مخاطب تھی۔ سنا ہے آج کے فنکشن میں کوئی بہت ہی خاص مہمان اپنی حاضری دینے والے ہیں، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ ایک فیوڈل سسٹم سے بلانگ کرتا ہے، بلا کا ہینڈسم ہے۔ آج تو مزہ ہی آ جائے گا۔ سوہا نے سوچنے لگی کہ یہ لڑکیاں پڑھنے کے بہانے اپنی دلی تسکین کو پورا کرنے آتی ہیں۔ اسے ایسی لڑکیوں سے سخت چڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی ایک ہی دوست تھی اور بالکل ہی اس کے مزاج کے 10 بجے کے قریب فنکشن سٹارٹ ہوا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی عائشہ سے باتیں کرتی ہوئی ان ہونکوں سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ عائشہ اس کے ہاتھ میں کین کا ڈبہ تھا جو وہ کینٹین سے لائی تھی۔ جب اس کے نظر سامنے اٹھی، بلیک 3 پیس سوٹ میں نفاست سے سجے سلکی بال اور آنکھوں پر کالا چشمہ ڈالے، اپنی بے تحاشا اسمارٹنیس کے ساتھ ایک ہاتھ جیب میں ڈالے وہ پرنسپل فیاض سر سے مسابقہ کر رہا تھا۔ وہ اپنے اندر اتنی جاذبیت رکھتا تھا کہ ایک لمحے کے لیے سوہا مراد کی نظریں بھی جیسے ٹھٹک کر اس پر جم سی گئی تھی۔ دوسری پل وہ سامنے سے نظریں ہٹا گئی، پھر وہ فیاض سر کے ہمراہ قدم بڑھا تھا، اسٹیج کی جانب چلا گیا۔ لڑکیوں میں جیسے ہلچل مچ گئی تھی۔ جو لڑکیاں ذرا بیزاری اور سستی کے عالم میں تھی ان میں بھی جان آ گئی تھی۔ وہ جب تک بیٹھا رہا ایک بار بھی اس نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی۔ سر فیاض سے مسافہ بھی اس نے ہلکے سے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ ہی کیا تھا۔ شاید یہ سنجیدگی اس کی طبیعت کا خاصا اہم حصہ تھی۔ اس کی شاندار پرسنالٹی میں ایک عجیب سی مغروریت جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں مسکراتی سر جھٹک گئی۔ اس کے خیالات فیوڈل سسٹم کے بارے میں اچھے نہیں تھے۔ اب تک اس نے فیوڈل سسٹم کے بارے میں جتنا سنا تھا ظالم، شفاق دل، بے رحم ہی سنا تھا۔ فنکشن کا اہتمام ہوا اور وہ جیسے باہر گیٹ کی طرف مڑی کسی شے سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ کیونکہ ٹکر بہت سخت تھی۔ جب وہ کچھ دیر بعد سنبھلی اور نظریں اٹھائی تو سامنے سالک حیدرخان کھڑا تھا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی تو وہ اس کی کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے گرا کر کہا، حیدر دے کر چلنا نہیں آتا تمہیں، یہ جان بوجھ کر ٹکرائی ہو۔ اس نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ غیظ و غضب کی تصویر بنا کھڑا تھا، اور پھر وہ اسی انداز میں بولا،
کچھ پوچھا ہے میں نے؟ اگر نہیں بتا سکتی تو معافی مانگو۔ اس نے ایک چٹکے سے کلائی اس کی مضبوط گرفت سے چھڑواتے ہوئے ضدی انداز میں کہا، معافی وہ کیوں؟ غلطی تمہاری ہے، تم مانگو۔ میں مر جاؤں گی لیکن معافی نہیں مانگوں گی۔ وہ اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور پھر طنزیہ انداز میں اس پر ہنسا اور بولا، تو جانتی میں کون ہوں؟ سوہا مراد نے فون سے نہیں میں جواب دیا تھا، میں تمہیں نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے میں کوئی دلچسپی ہے۔ تم جو بھی ہو ایکس وائی، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہٹو میرے راستے سے۔ تم جیسے رئیس زادو کا کام لوگوں کو صرف دمکانا اور نیچا دکھانا ہے، لیکن میں ایسا بالکل بھی نہیں کروں گی۔ میں معافی نہیں مانگوں گی، سمجھے تم؟ وہ غصے میں لفظ چبا چبا کر بولی۔ ایک بار پھر اس کے کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بری طرح مروڑتے ہوئے اس نے غراتے ہوئے کہا، معافی تو تمہارا باپ ہی مانگے گا۔ تم مجھے جانتی نہیں ہو۔ تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے مجھ سے زبان درازی کر کے۔ میں زبان کھینچ لیا کرتا ہوں جو میرے سامنے منہ کھولنے کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس بار اس نے اپنا ہاتھ پورا زور لگا کر چھڑوایا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ یونی میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ ارد گرد دیکھ کر تماشا دیکھ کر بھیڑ لگ گئی تھی۔ اس کے گارڈز دوڑ کر آگے بڑھے لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ بعد میں اپنی بتحاشا سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال کر گویا شیر کی مانند گرا کر کہا، تم نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ تمام عمر تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ جسٹ ویٹ اینڈ واچ، اوکے؟ یہ کہتے ہوئے وہ جھٹکے سے مڑا اور اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ اس کے برعکس وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی دھول اڑاتے نظروں سے اوجھل ہوگی۔ سر فیاض اطلاع پا کر جب تک لان کی جانب آتے تب تک وہ جا چکا تھا۔ انہوں نے ایک غصے بھری نظر اس پر ڈال کر اپنے آفس میں آنے کا کہا۔ اس نے ایک نظر عریشہ کو دیکھا اور اس کے ساتھ آفس کی طرف چل گئی۔ سب کی نظر اس پر تھی۔ دبی دبی سرگوشیاں بھی جاری تھی۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جن کو اصل معاملے کی خبر تک نہ ہو سکی تھی اور ایسے بھی تھے جنہوں نے سب کچھ دیکھا تھا، لیکن در حقیقت سوہا مراد کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ اس کے خیال میں یہ سب 2 دن میں دھواں بن کر اڑ جائے گا۔ ویسے بھی اس کی دانست میں اس نے بہت اچھا کیا تھا، لیکن اب جو وقت اس کی زندگی میں آنے والا تھا اس سے وہ قطع بے خبر تھی۔ وہ آفس میں داخل ہوئی تو سر فیاض کو بے حد غصے میں اپنا منتظر پایا۔ سر فیاض دونوں ہتھیلیاں پیشانی پر ٹکائے پریشان حال میں بیٹھے تھے۔ آخر پر سیدھے ہوئے اس کی جانب نظریں کی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ عریشہ کے ساتھ ہنسی سست روی سے سامنے رکھی چیئر پر بیٹھ گئی۔ انہوں نے چند لمحے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے گویا غراتے ہوئے پوچھا، مسز سوہا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کے ہوش و حواس سلامت ہیں؟ سوہا نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر ہاتھ سے تحمل سے جواب دیا، سر غلطی میری نہیں تھی۔ سر فیاض نے اب روش کر دوبارہ سوال کیا، آپ کو اندازہ ہے کہ کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ ہمارے بہت خاص مہمان تھے۔ آپ نے آج یہ بدتمیزی کر کے کیا ثابت کرنا چاہے کہ آپ یہ بتانا چاہتی ہے کہ لوگوں کو آپ بہت بہادر ہیں؟ انہوں نے غصے میں پوچھا۔ سر بدتمیزی میں نے نہیں، ان مسٹر نے کی ہے، سوہا نے جھٹکتے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا۔ سر فیاض نے اسے تنبیہی انداز میں بار بار کروایا، اگر آپ کے ساتھ آگے کچھ بھی برا ہوا تو میں پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اور ایک بات، اگر ایسی ہی کوئی بات ہوئی تو آپ کو اسی روز یونیورسٹی سے خارج کر دیا جائے گا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ انہوں نے چند لمحے میں بات ختم کر دی اور جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ عریشہ کے ساتھ مرے مرے قدموں سے باہر نکلی اور راہداری کے بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ عریشہ نے تسلی آمیز انداز میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے بہت بے چارگی کے عالم میں عریشہ کی جانب دیکھا۔ یار، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری آ جاتی ہے۔ میری زندگی میں وہ کمینہ ہے کون جسے سر اس قدر اہمیت دے رہے ہیں؟ وہ بیزاری سے غصے بھرے انداز میں بولی، میں خود بھی سوچتی ہوں تمہیں اس جیسے شخص کے ساتھ منہ نہیں لگنا چاہیے تھا، خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتی نا۔ اب پتہ نہیں وہ کیا کرے گا، سر کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ عریشہ کی باتوں پر وہ زور سے ہنسی اور بولی، تم بھی نہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو سر کی باتوں پہ تھوڑا پریشان ہو گئی ہوں، وگرنہ سچ کہوں تو مجھے اس پاگل انسان کی کوئی فکر نہیں۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ عریشہ نے اس کی طرف دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر کہا، سر کی باتوں سے تم اس لیے پریشان ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں تمہیں بھی اندازہ ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کی باتوں پر سوہا مراد چپ رہ گئی۔ کھولتے ہوئے دماغ کے ساتھ وہ فارم کے اندر داخل ہوا۔ اپنے روم میں آ کر وہ بیڈ پر جوتوں سمیت گر پڑا۔ اس کا دماغ اس قدر سے لگ رہا تھا کہ دل چاہ رہا تھا کہ دنیا کی ہر شے کو آگ لگا دے۔
سلگتے ہوئے دماغ کے ساتھ اس نے سگریٹ سلگایا اور کش لینے لگا۔ سگریٹ ختم کر کے اس نے دوسری سلگائی اور انٹرکام کے ذریعے گارڈ کو اندر آنے کا حکم نامہ جاری کیا۔ گارڈ اجازت لے کر اندر داخل ہوا تو اس نے سگریٹ پیروں تلے مسل کے اس کی جانب اپنی سرخ آنکھیں اٹھا کر دیکھا اور کہا، اس لڑکی کے متعلق مجھے A to Z انفارمیشن چاہیے۔ 2 دن کے اندر 2 دن مطلب 2 دن آپ جا سکتے ہو۔ گارڈ سر کو اشارے میں ہلاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ سلگتے ہوئے دماغ کے ساتھ بر پر واپس ڈال گیا۔ وہ یونی کے گیٹ سے نکلی تو اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی۔ اس نے اطراف میں دیکھا تو اسے کوئی نظر نہ آیا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتے ہوئے وین کی جانب چلے۔ آج عریشہ اس کے ساتھ نہیں تھی، کسی وجہ سے آج اس نے چھٹی کر لی تھی۔ وہ اکیلی آج جی بڑھ کے بور ہوئی تھی۔ وہ گھر کے گیٹ پر اتری تو جیسے ہی گیٹ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، پھر اسے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر چاروں طرف نظریں دوڑائی تو یکایک اس کی نظر اس کے کچھ فاصلے پر نیم کے درخت کے نیچے کھڑے 2 موٹے شخص پر پڑی۔ وہ کالے لباس میں تھے اور اپنی لال آنکھیں اس پر گاڑے کھڑے تھے۔ ایک عجیب سا ڈر اسے اپنے شکنجے میں جگانے لگا۔ وہ جلدی سے گیٹ کھول کر اندر داخل ہوئی اور اندر سے گیٹ لاک کر دیا۔ وہ تمام رات ایک پل بھی نہیں سو سکا تھا۔ اس کا دماغ اس قدر معاف ہو رہا تھا کہ اس کا کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ عدنان کی کئی کال پر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ حویلی سے بی جان کی کال الگ، امی کی کال الگ، بابا جان کی الگ، لیکن اس نے کسی سے بھی بات نہیں کی۔ فون بھی بج بج کر چپ ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ناشتہ کر کے اس نے کال بیک کا سوچا۔ آج اس کا یونی جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوسرے روز بھی وہ کالج کے لیے اکیلے روانہ ہوئی۔ آج بھی عریشہ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ امی کو خدا حافظ کرتے ہوئے تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے وین میں جا کر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد جیسے ہی وہ سیدھی ہونے کو مڑی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہی دونوں آدمی جو کل اسے گھور رہے تھے، وہ وین کی سیٹ پر براجمان تھے۔ آگے شاید ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، ایک نے رومال اس کے ناک پر رکھ ڈالا۔ اس کے بعد اس کا ذہن اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک وسیع و عرض کمرے میں پایا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر وہ حالی حالی نظروں سے چھت کو گھورتی رہی، پھر یکایک جیسے ہوش میں آ گئی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کڈنیپ ہوئی ہے، لیکن کون کرے گا ایسا اور کیوں؟ اس کا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے کی جانب آئی اور اسے پیٹ ڈالا، مگر دروازہ لاک تھا۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ پلیز دروازہ کھولو، کون ہو تم؟ مجھے کیوں کڈنیپ کیا ہے؟ دروازہ کھولو پلیز، اس کی آہ و پکار کو وہاں شاید سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تھکی ہارے انداز میں وہی دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ وہ بے آواز رونے لگی۔ وہ ایک شاندار کمرہ تھا جس کی ایک ایک شے گھر کے مالک کی نفاست سے جھلک رہی تھی۔ وہ لرزے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے کھڑکی میں آ کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے پیچھے لان کا منظر صاف نظروں صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ بڑا سا سوئمنگ پول اور اس کے اطراف میں سفید دودھیا رنگت کے کبوتر لان کی خوبصورتی میں بے حد اضافی قصبہ بن رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کھڑی رہی، جیسے ہی پلٹنے کے لیے رخ موڑا تو اسے دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ اندر آنے والے دراز کا دکامت شخص کو کمرے کی نیم روشنی کی وجہ صاف نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ اسے ایک فلک شگاف قہقہے کی آواز سنائی دی، تمہاری یادداشت اتنی گئی گزری ہے کہ تم مجھے جیسے ہیرے کو بھول گئی۔ حیرت ہے، سوہا کا دماغ میں گویا جھماکا ہوا۔ اسی وقت کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ اب کھلی آنکھوں سے صاف سامنے کھڑے شخص کو دیکھ سکتی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر فتح کے ظہور کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ وہ استہزائی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نفرت اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی۔ پہچانا مجھے یہاں اپنا تعارف بھی اپنے انداز میں کروانا پڑے گا۔ وہ غراتے ہوئے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ سوہا مراد کو اس وقت اندازہ ہو رہا تھا کہ جس غلطی کو اس نے دھول میں اڑانا چاہا تھا، آج وہ ایک غلطی ایک بھیانک روپ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں کہا تھا میں نے نہ کہ مجھ سے پنگا لے کر تم اچھا نہیں کیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ مجھ سے بدتمیزی کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تمہاری زندگی جنت بن جائے گی۔ آج کی تاریخ سے اس دن بہت اکڑ رہی تھی۔ تم معافی نہیں مانگو گی؟ وہ ایک بار زور سے ہنسا اور مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، اب تم روز معافی مانگو تو نہ تمہیں معافی ملے گی اور نہ رہائی آئی سمجھ۔ اس کے دونوں گالوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑتے ہوئے کہا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ وہ دوبارہ بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ سالک نے ایک نفرت بڑی نظر اس کے خوب سے سر پہ بڑھ ڈالی اور اسے بر پر پٹک کر دروازہ لا کر کے اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ آج وہ بہت پرسکون نیند سونے والا تھا۔ اس کا مشن جو پورا ہو گیا تھا، وہ مکمل اور بھرپور نیند لے کر اٹھا تو ذہن بالکل فریش تھا۔ پچھلے 2 دن سے جس قسم کی ڈپریشن کا سامنا اسے کرنا پڑا تھا،
وہ وجہ بھی اب ختم ہو گئی تھی۔ اس نے بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی عدنان کو کال ملائی تو تھوڑے وقفے کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ کہاں تھے تم؟ اس نے قدرے غصے میں پوچھا۔ یار شاور لے رہا تھا، تم بتاؤ تمہارا آج یونی آنے کا ارادہ ہے یا نہیں؟ عدنان نے چہکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی بات پر وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر بولا ٹھیک ہے پھر یونی میں ملتے ہیں، ایکچولی مجھے کچھ بات بھی کرنی ہے تم سے۔ اوکے میں انتظار کروں گا، عدنان نے کہا تو وہ فون رکھ کر فریش ہونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ بات لینے کے بعد وہ فریش سا بالو کے خاص سے پیچھے ہٹاتا نیچے اتر کر آیا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ مقدوم بابا نے جلدی اس کے لیے ناشتہ لگایا تو اس نے کچن کی طرف جاتے مقدوم بابا کو آواز دی۔ بابا بات سنیے۔ وہ عمر کے لحاظ سے کافی بڑے تھے، اس لیے وہ انہیں بابا ہی پکارتا تھا۔ وہ پلٹ کر ٹیبل کی طرف آئے اور تابعداری سے پوچھا، جی صاحب کیا اس لڑکی نے کچھ کھایا؟ اس نے کچن کے سائڈ والے کمرے کی طرف سر کے اشارے سے پوچھا۔ نہیں صاحب میں کھانا لے کر گیا تھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کھایا تو میں واپس لے کر آ گیا۔ کیوں؟ محترمہ نے وجہ بتائی۔ کچھ اتنے نخرے کرنے کی؟ اس نے آبرو اچکاتے ہوئے چائے کا سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صاحب وہ بس روئی جا رہی تھی، بابا نے جھجکتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے بابا کو جانے کا اشارہ کیا اور خود آرام سے چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ہونٹوں پر ایک دھیمی مگر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اس روم کی جانب چلا گیا۔ دونوں ہاتھ جیب میں ڈالے اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازے کو زوردار دھکا دیا۔ وہ جو زمین پر ہارے ہوئے جواری کی طرح بال بکھرے بیٹھی تھی ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے کھڑے انسان کو دیکھ کر نفرت کی تیز لہر اس کے دل سے اٹھی تھی۔ اس شخص نے اس کے کردار کو مشکوک بنا دیا تھا، اس نے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ وہ مغرورانہ چال چلتا ہوا اس سے ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا۔ وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ وہ نظر اٹھاتی تو اس کی آنکھوں کے رنگ کا پی بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں؟ ناشتہ کی خوشی میں نہیں کیا سوہا مراد؟ وہ دھیمے مگر غراتے ہوئے لہجے میں بولا، پھر اسے کندھوں سے مضبوطی سے پکڑا تو سوہا کو لگا اس کے کندھوں کی ہڈیاں بھی چٹک گئی ہوں۔ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھوں کو ہٹانا چاہا مگر مقابلے کی گرفت اس کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط تھی۔ اتنا تو اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ چند لمحے کی مزاحمت سے ہی تھک گئی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، پلیز چھوڑو مجھے، اس نے لرزتے ہوئی آواز میں آنسو کو پیچھے دھکیلتے ہوئے جواب دیا۔ وہ رو کر بھی تھک گئی تھی۔ اس کی بات پر سالک حیدر نے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا تو بیڈ پر لڑک سی گئی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا سوہا مراد کہ میں تمہیں اتنی آسان موت دوں گا؟ اس پر جھکتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گویا لفظوں کو چبا کر اپنی بات اس تک پہنچائی۔ تمہیں پل گڑ کر مرنا ہوگا، یہ بات اپنی ناقص عقل میں بٹھا لو تو بہتر ہوگا۔ مجھے انکار پسند نہیں اور نہ ہی مجھے سننے کی عادت ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تمہیں ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ میرے سامنے منہ کھلنے کی جرأت کرنے والوں کی میں زبان کھینچ لیا کرتا ہوں۔ اس کے اس قدر کٹھور لہجے پر وہ سن سی رہ گئی، پھر یکایک اس کی آنکھوں سے آنسو کا ریلا نکلا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا اور چہرہ اوپر کر کے کہا لگایا اور پھر چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، آنسو تم عورتوں کا آڑی ہتھیار ہے، لیکن شاید تم بھول ہی ہو مجھ پر تمہاری یہ نام و نہاد آنسو بھی اثر نہیں کرتے، سو انہیں بچا کر رکھو، آگے تمہارے شوق کو پورا کرنے میں یہ کام آئیں گے۔ تم تو پہلے ہی مرحلے پر ڈر چکی ہو، کہاں گئے وہ تمہارے بڑے بڑے دعوے؟ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا تو وہ اس کے قدموں میں گر پڑی۔ پلیز مجھے آزاد کرو، میری امی اور بابا بہت پریشان ہوں گے، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں اور انہیں کچھ ہو جائے گا، رحم کرو پلیز، میں تم سے معافی مانگتی ہوں مگر مجھے آزادی دے دو، میرے والدین کو میرا غم کھا جائے گا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے اسے جارحانہ انداز میں کھینچتے ہوئے اٹھایا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور اپنی سرخ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ تم نے یہ سب اس وقت نہیں سوچا جب تم نے مجھے یونیورسٹی کے اس مجمع میں مارا تھا؟ تب خدا یاد نہیں آیا تمہیں؟ کسی بھول میں مت رہنا، تم یہاں سے مار کر ہی نکل سکتی ہو، وگرنہ اس سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ اس نے ایک بار پھر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہاں بابا، اس نے اونچی آواز میں ملازم کو آواز لگائی۔ وہ سیکنڈ میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر اور میری غیر موجودگی میں کوئی بھی یہاں آئے تو میرا بتا دیجیے گا، میں موجود نہیں ہوں، اور اگر حویلی سے کوئی آئے تو مجھے اطلاع کر دیجیے گا۔ سمجھ گئے؟ بابا نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ بیگ اٹھاتا گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے ڈالا، پھر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر نکال لے گیا۔ اس کے پیچھے اس کی حفاظتی گارڈز بھی موجود تھے۔ وہ لٹے انداز میں زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نئے دن کا آغاز ہو گیا تھا لیکن سوہا کا اب تک کچھ اتا پتہ نہ تھا۔
یا اللہ میری مدد کر، میرے کی سزا میری بچی کو نہ دے۔ میرے مولا تو میرے حال سے واقف ہے، میری نیت میں کوئی کھوٹ نہ تھا، میری بچی کو میرے جرم کی سزا مت دینا۔ میرے اللہ وہ نہیں سہ سکے گی، وہ بہت معصوم ہے، اسے زمانے کی شادی کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، ان کی آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ وہ جس کے لیے رو رہی تھی وہ ان کی پہنچ سے کوسوں دور تھی۔ یک مراد صاحب کے کھانسی کی آواز آئی۔ وہ بری طرح کھانسے تھے، جس سے ان کا تنفس بگڑ گیا تھا۔ وہ بری طرح چونک اٹھی، وہ بھاگتی ہوئی دوسرے کمرے میں آئی، انہیں جلدی سے سہارا دے کر بٹھایا اور پانی کا گلاس بھر کر ان کے منہ سے لگا دیا۔ پانی پی کر ان کی سانسیں ذرا معمول پر آئی تو انہوں نے بے دم ہو کر تکیے پر سر رکھ دیا۔ جوان بیٹی کی گمشدگی نے انہیں اور بھی بری طرح سے توڑ دیا تھا، ان کی رہی سہی طاقت بھی گویا ختم ہو گئی تھی۔ اسمارا بیگم نے ان کی طرف آزردہ نگاہوں سے دیکھا تو وہ تکلیف کی شدت سے آنکھیں میچ گئے، پھر کچھ توقف کے بعد بولے، اسما، اب میں جو تم سے کہنے چاہ رہا ہوں صبر و تحمل کے ساتھ سننا اور خدا را سمجھنے کی کوشش بھی کرنا۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ اس کے پیچھے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، تو گویا ان کے سالوں کی محنت رائے گاہ نہیں کہ انہوں نے ہمارا سراغ لگا لیا ہے۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنستے پھر گویا ہوئے، مجھے اس وقت صرف ہماری معصوم بچی کی فکر ہے۔ تم واپس چلے جاؤ، شاید تمہیں دیکھا ان کا دل پگھل جائے اور وہ ہماری بچی کو آزاد کر دیں۔ تم میری فکر مت کرو، ویسے بھی میری زندگی کے دن ہی کتنے رہ گئے، کاٹ لوں گا کسی نہ کسی طرح۔ وہ آنکھیں بند کر کے بولے تو اسما بیگم کو ان کی بات سن کر گویا سکتہ لگ گیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ جس شخص کے لیے وہ سالوں پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئی تھی، اب وہ اس طرح سے انہیں خود سے جدا ہونے کو کہہ رہا تھا۔ ان کا دل رو پڑا، وہ چھوڑ جاتی۔ وہ شخص آج بھی ان کی کل کائنات تھا، جس نے ان کی حفاظت کا کسی کانچ کے ٹکڑے کی طرح کی تھی۔ وہ اسے اس حالت میں چھوڑ کر چلی جاتی جب وہ بستر مرگ پر پڑا تھا اور جب اسے ان کے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے بے ساہتہ مراد صاحب کا ہاتھ تھام لیا۔ خدا کے لیے آپ تو ایسا نہ کہیں، میرا اب وہاں جانا کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ جب وہاں جا کے موت ہی میرے حصے میں آنی ہے تو یہاں رہ کر زندگی کے کچھ پل آپ کے ساتھ ہی رہ کر کیوں نہ گزار لوں میں؟ وہ روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ مراد صاحب خاموشی سے ان کی طرف دیکھتے رہے تو انہوں نے مزید کہا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان لوگوں کے پاس ہے، کیونکہ اگر انہیں سوہا کا پتہ ہوتا تو ہمارا بھی پتہ ہوتا کہ ہم یہاں رہائش پذیر ہیں، اور وہ لوگ یہاں پہنچنے میں لمحہ نہ لگاتے۔ اللہ ضرور ہماری سنے گا، ہماری بچی ہمیں مل جائے گی، اللہ اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے گا، انشاءاللہ ہماری سنے گا۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی بے قصور ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ لوگ سو طرح کی باتیں کریں گے، لیکن مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور لوٹ آئے گی۔ وہ آنسو کے درمیان بولی تو مراد صاحب نے آہستہ آواز میں انشاءاللہ کہا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں آنکھیں موند لی۔ کیا عدنان کو زبردست اچھو لگا تھا؟ اس نے جوس کا کین ٹیبل پر رکھا اور پیشگینی سے اس کی جانب دیکھا جو ٹانگوں پر ٹانگیں جما کے اس کے حیرت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ لیکن کیوں یار، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ غلط ہے، تمہیں اس بیچاری کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عدنان نے پیشگینی اور تعصب سے ملے جلے لہجے میں اپنی بات کہنی چاہی تو مقابل تو گویا جلتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ اس وقت دونوں کیفے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے زوردار مکہ ٹیبل پر مارا تو عدنان اچھل پڑا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اس کے دفاع میں بول رہی ہو، اور تمہیں ساری بات پتہ چلنے کے بعد اب بھی یہی لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا؟ تمہیں یہ نہیں دکھ رہا کہ اس 2 ٹکے کی لڑکی جس کی اوقات میرے جوتوں کو بھی چھونے کی نہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا؟ وہ چیمتے لہجے میں اپنی سرخ آنکھیں عدنان کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولا تو عدنان کو ایک لمحے کو اس سے خوف محسوس ہوا، پھر وہ ہمت جمع کر کے بولا، لیکن سارق، اس بیچاری کے گھر والے بہت پریشان ہوں گے، ان پہ کیا گزری ہوگی، اس بارے میں سوچا تم نے؟ اس کی بابا سالک حیدر نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے گھورا اور سلگ کر بولا، واٹ دا ہیل آر یو؟ میرے جوتوں کو بھی پرواہ نہیں ہے؟ میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں کہ اس کے گھر والوں کے بارے میں سوچنے کو بیٹھ جاؤں۔ اب چلو، مجھے حویلی میں دادا صاحب اور بابا ہان سے بھی بات کرنی ہے، ورنہ وہ فکر مند ہوں گے۔ وہ گاڑی کی کیز اٹھاتا ہوا بولا تو عدنان بہت کچھ کہنے کی چاہ دل میں دبائے محض اسے تعصب سے دیکھتا اس کے ہمراہی میں کیفے سے باہر نکل گیا۔ فارم ہاؤس آنے کے بعد اس نے کپڑے تبدیل کیے۔ جب بھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پر دادا سائیں کا نام جگمگا رہا تو اس نے فون ریسیو کر کے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم دادا سائیں۔ اس نے کافی کمک اٹھاتے ہوئے سلام کیا تو دوسری جانب سے دادا سائیں نے اسلام کے جواب کے ساتھ ہی سوال پوچھا، اور بتاؤ
برہودار حویلی کا بنا ہے تم نے، یہاں سب کوئی تمہارا انتظار ہے، زونیا کی بے رخصتی ہونے کو ہے، یہاں شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ تم شہر جا کر بیٹھ گئی اور دادا سائیں کے شکوے پر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میرے لاسٹ سیمسٹر چل رہے ہیں، میں 1 ہفتے کے اندر فارغ ہو کر آتا ہوں، اس نے متانت سے جواب دیا۔ دوسری جانب دادا سائیں بھی شاید اس کے جواب سے تھوڑے سے مطمئن ہو گئے تھے۔ اور بتاؤ صاحبزادے، آج کل اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ کچھ خاص نہیں بابا سائیں، بس آج کل اسٹڈی میں ہی مصروف ہوں۔ دادا سائیں کی بات وہ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد بولا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد انہوں نے فون رکھ دیا تو سالک حیدر نے جھنجھلاہٹ بڑے انداز میں کافی کمک دیوار پہ دے مارا۔ اسے 1 ہفتے کے اندر ہر حال میں حویلی پہنچنا تھا اور اس لڑکی کو نہ یہاں چھوڑ کے جانا مناسب تھا اور نہ حویلی لے کے جانا مناسب تھا۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اس کا حل اسے اس 1 ہفتے کے اندر نکالنا تھا۔ اس نے زوردار لہجے میں گارڈ کو آواز دی۔ زبیر! وہ دوڑتا ہوا آ کر کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اندر آؤ، اس نے باروب آواز میں کہا۔ جی صاحب، گارڈ نے جھکے سر کے ساتھ پوچھا۔ تم نے صرف ایک لڑکی کے باپ کا نام بتایا، لیکن تم نے اس کی ماں کا نام نہیں بتایا تھا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کے اور بھی بہن بھائی ہیں یا یہ محترمہ نور جہاں اکیلی ہے۔ تم سے میں نے کہا تھا نا کہ مجھے A to Z انفارمیشن چاہیے، اس نے غصے بڑے لہجے میں پوچھا۔ دیر سے ہی صحیح، گارڈ کی شامت آ ہی گئی تھی۔ معاف کر دے صاحب، ہم بھول گیا بتانا، لڑکی کی ماں کا نام اسما ہے اور یہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ اسما نابا، اس نے چونک کر زبیر کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اس نے اسے جانے کا اشارہ کر کے سگریٹ سلگا لی۔ اس کے بھینچے تاثرات کچھ اور بھی بھینچ گئے تھے، اسے تو اس نام سے ہی نفرت تھی۔ سالوں پہلے اس نام نے جو داغ حویلی کی اونچی دیواروں پر لگائے تھے، اس کے نشانات آج بھی نہیں مٹ سکے تھے۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے پرشوق انداز میں سامنے ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں بکھری راکھ کو گو رہا تھا۔